بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم خاصیات ابواب شروع کریں گے، اور جیسا کہ پچھلی ویڈیو کے اندر بتا دیا گیا تھا کہ علم الصیغہ کے اسباق ختم ہو چکے ہیں، صاحب علم الصیغہ نے خاصیات ابواب کو اپنی کتاب کے اندر ذکر نہیں کیا، لیکن چونکہ بحث بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی، اس لیے فصول اکبری سے عام طور پر علم الصیغہ کے آخر کے اندر اس بحث کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہم بحث کی طرف بڑھیں، ہم صاحب فصول اکبری کے حالات کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد خاصیات ابواب سے متعلقہ ایک مختصر مقدمہ، اور آخر کے اندر اجمالی طور پر جو خاصیات اس کتاب کے اندر مذکور ہوں گی ان کو دیکھیں گے۔ مختصر حالات صاحب فصول اکبری۔ آپ کا نام علی اکبر ہے، والد کا نام علی ہے، الہ آباد کے باشندہ تھے، نسلاً حسینی اور مذہباً حنفی تھے، اصول فقہ اور عربیت میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ شاہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے بیٹے محمد اعظم کے معلم اور اتالیق رہے۔ شاہ عالمگیر رحمہ اللہ نے آپ کی علمی مہارت و قابلیت اور زہد و تقوی دیکھ کر شہر لاہور کا قاضی بنا دیا۔ تا حیات آپ اس منصب پر فائز رہے۔ آپ نہایت پابند شرع، نیک سیرت، بارعب اور بلند گام تھے۔ امور قضاء اور حدود و تعزیرات میں کسی کی رعایت نہ کرتے تھے۔ آپ ایسے صاحب فضل و کمال تھے کہ فتویٰ عالمگیری کی ترتیب و تدوین میں ایک نگران آپ بھی تھے۔ فن صرف میں اصول اکبری آپ کی مشہور تصنیف ہے، جو ایک زمانے تک داخل درس رہی۔ اس کے علاوہ فن صرف ہی میں فصول اکبری اور عربی زبان میں اس کی شرح لکھی۔ فصول اکبری بھی داخل نصاب ہے، خصوصاً اس کی خاصیات ابواب کی بحث مدارس اسلامیہ عربیہ میں کافی اہمیت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے۔ چونکہ آپ امور قضاء اور حدود و تعزیرات میں کسی کی رعایت نہ کرتے تھے، اس لیے امراء و عظماء کا طبقہ آپ سے دشمنی رکھتا تھا۔ اسی اندرونی دشمنی کے نتیجے میں امیر قوام الدین اصفہانی نے لاہور کا قاضی بننے کے بعد 1090 ہجری میں آپ کو اور آپ کے بھانجے سید محمد فاضل کو نظام الدین وغیرہ کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھے مختصر حالات زندگی صاحب فصول اکبری کے۔ اس کے بعد مدرسہ.pk کے پلیٹ فارم سے خاصیات ابواب سے متعلقہ ایک مقدمہ پیش خدمت ہے، اس کو سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 4 کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے خاصیات ابواب اصطلاحات حصہ اول۔ آج کے سبق کے اندر ہم سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ خاصیات کہتے کس کو ہیں، پھر اس کے بعد خاصیات سے متعلق ایک مختصر سا مقدمہ ہم پڑھیں گے، جس کے اندر کچھ مفید باتیں ہم اس بحث سے متعلق جانیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنی اصطلاحات شروع کریں گے خاصیات ابواب سے متعلق۔ ہمارا یہ لیول انشاءاللہ خاصیات ابواب پر ہی مشتمل ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ خاصیات ابواب کہتے کس کو ہیں، پھر اس کے بعد ہم مزید آگے کچھ ابحاث کو پڑھیں گے۔ خاصیات، یہ خاصیت کی جمع ہے، اور یہ لفظ خاصیت صاد کی تشدید کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد یائے مصدری ہے، اس کی اصل یوں ہے خاصیت، اور یہ ضاربیت کے وزن پر ہے۔ خاصیت خصوصیت کے معنی میں ہے۔ سب سے پہلے تو اس لفظ کی حیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ لفظ اصل میں کیا ہے اور کیسے بنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاصیت، خاصہ، یہ چند ایسے الفاظ ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اس لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ علم الصرف کے اندر اس معنی میں اس لفظ کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہم خاصیت اور خاصہ اس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جو اسی کی صفت ہو، اسی کے ساتھ ہی منسلک ہو، کسی اور کے پاس نہ ہو۔ مثال کے طور پہ انسان کا خاصہ ہے بولنا، کہ انسان اظہار ما فی الضمیر کرتا ہے، جبکہ ایسی چیز ہے جو جانوروں کے اندر، پرندوں کے اندر، دیگر چیزوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو اس صفت کو انسان کا خاصہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا روز مرہ کی زندگی کے اندر بولا جانے والا لفظ اور اس سے مراد ہے،
جبکہ علم الصرف کے اندر ایسا نہیں ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ علم الصرف کے اندر خاصیت، خاصہ اور خاصیات یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ صرفیوں کی اصطلاح میں خاصہ کی تعریف، خاصہ، خاصیت، خاصیات یہ سب ایک ہی لفظ ہے۔ صرفیوں کی اصطلاح میں خاصہ سے مراد فعل میں پائے جانے والے وہ زائد معنی ہیں جو لغوی معنی کے علاوہ ہوں، یعنی فعل کے اندر جو لغوی معنی مراد ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر زائد کچھ معنی کچھ افعال کے ساتھ منسلک ہیں، ان کو علم الصرف کی اصطلاح کے اندر خاصہ یا خاصیت باب کہا جاتا ہے۔ مثال سے بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے۔ تحفظ زید، زید نے آہستہ آہستہ حفظ کیا۔ اب تحفظ کا مطلب تو حفظ کرنا ہے، یاد کرنا ہے جو یہاں موجود ہے، اور زید فاعل ہے وہ بھی یہاں موجود ہے۔ اب پیچھے جو ہمارے پاس اردو کے اندر الفاظ بچتے ہیں آہستہ آہستہ، یہ معنی کہاں سے آیا؟ چونکہ لغوی معنی تو یاد کرنا ہے، یاد کیا زید نے، اب آہستہ آہستہ جو معنی ہمیں حاصل ہوا یہ کیسے حاصل ہوا؟ یہ جو آہستہ آہستہ کو بیان کیا گیا ہے یہاں پر، یہ دراصل فعل کے اندر پائے جانے والے زائد معنی ہیں جس کو باب کا خاصہ کہا جاتا ہے، کہ جب بھی اس باب سے فعل آئے گا اس کے اندر یہ معنی بھی موجود ہوگا۔ اس مثال میں تحفظ کا لغوی معنی تو حفظ یاد کرنا ہے، لیکن اس میں باب تفاعل کا ایک خاصہ تدریج بھی پایا جا رہا ہے، یعنی آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ کسی کام کو کرنے کا معنی بھی پایا جا رہا ہے، اور یہ تدریج کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنے والا معنی تحفظ کے لغوی معنی سے ایک زائد معنی ہے، اور یہی زائد معنی خاصہ کہلاتا ہے۔ تو خاصہ کی تعریف کیا ہوئی کہ فعل کے اندر لغوی معنی کے علاوہ بھی کچھ خاص معنی پائے جاتے ہیں جن کو اس فعل کا خاصہ کہا جاتا ہے، کہ جب بھی یہ فعل بولا جائے گا اس کے ساتھ یہ معنی بھی لغوی معنی کے علاوہ مراد ہوگا۔ اسی طرح آئندہ ابواب کے خواص میں غور کرنے سے یہ سب کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ خاصہ کی تعریف سے آپ نے عربی زبان کی فصاحت، بلاغت اور عربی زبان کا میزہ اور اس کی گہرائی کو بھی محسوس کیا ہوگا۔ تو یہ عربی زبان کا امتیاز ہے، اس کا میزہ ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ تو آئیے آگے مزید کچھ مقدمہ کی باتیں جان لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر خاصیات ابواب میں استعمال ہونے والی اصطلاحات کو پڑھیں گے، پھر آگے اسباق کے اندر ہم خاصیات ابواب کو پڑھیں گے۔ ہمارا اگلا عنوان ہے مأخذ۔ ان اصطلاحات کو اور ان مقدمے کے اندر موجودہ مباحث کو اچھے طریقے سے سمجھیے، انہی کے سمجھنے پر آگے خاصیات ابواب کا سمجھنا منحصر ہے۔ تو ماخذ کس کو کہتے ہیں؟ ماخذ سے مراد فعل کا مادہ اشتقاق ہے۔ مادہ اشتقاق یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس سے آگے مزید الفاظ بنائے جاتے ہیں، چاہے وہ فعل کی صورت میں ہو یا اسم کی صورت میں ہو، تو جس منبع سے یہ تمام افعال اور اسماء نکلتے ہیں اس کو مادہ اشتقاق کہا جاتا ہے، یعنی جس سے فعل بنایا گیا، خواہ وہ مصدر ہو یا اسم جامد۔ تو ماخذ سے مراد فعل کا مادہ اشتقاق ہوتا ہے۔ اگلا عنوان ہے مدلول ماخذ۔ مدلول ماخذ سے مراد وہ معنی ہیں جس پر ماخذ دلالت کرے، یعنی جس معنی پر ماخذ دلالت کر رہا ہوتا ہے یا اس سے جو معنی ثابت ہو رہا ہوتا ہے اس کو مدلول ماخذ کہا جاتا ہے۔ مثال دیکھیے، البنت الناقۃ، اونٹنی کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ اس میں فعل البنت، اس کا ماخذ یعنی جس سے یہ بنا ہے وہ لبن ہے، اور مدلول ماخذ وہ ہے جس پر لفظ لبن دلالت کر رہا ہے۔ تو لبن تو دودھ پر دلالت کر رہا ہے، تو ہم پھر دودھ کو اس مثال کے اندر مدلول ماخذ قرار دیں گے۔ مدلول ماخذ
جبکہ لبن اس کے اندر ہم ماخذ کہیں گے۔ تو یہ تھی ماخذ اور مدلول ماخذ کی تعریف۔ نوٹ: اس کتاب میں جہاں ماخذ کا ذکر کیا جائے گا وہاں ہر جگہ مدلول ماخذ ہی مراد ہوگا، یعنی جہاں جہاں ماخذ کو ذکر کیا جائے گا وہاں پر اس سے مراد مدلول ماخذ ہوگی۔ اگلا عنوان ہے ہمارا خاصیات کے معانی۔ اس عنوان کے تحت ہم یہ جانیں گے کہ لغوی معنی سے ہٹ کر جو زائد معنی مراد لیے جاتے ہیں ان کا کوئی قاعدہ اور قانون بھی ہے، یا وہ سماعی ہیں، جیسے اہل زبان سے سنے گئے، جیسے ان کو استعمال کرتے دیکھا گیا ویسے ہی یہ قواعد اور قوانین چل رہے ہیں۔ تو آئیے ذرا جانتے ہیں۔ خاصیات کے ضمن میں بیان کیے جانے والے تمام معانی سماعی ہیں۔ سماعی سے مراد کیا ہے کہ اہل لغت کو ایسے ہی استعمال کرتے ہوئے سنا گیا، پڑھا گیا۔ قیاس کو اس میں دخل نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ قواعد مقرر کر کے پھر اس قواعد کے تحت دیگر جگہوں پہ بھی اس قاعدے کو اور اس قانون کو لاگو کریں، جیسے ظروفہ سے اظرفہ، نصرہ سے انصرہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یعنی جیسے ثلاثی مجرد سے بعض اوقات ثلاثی مزید فیہ میں فعل کو منتقل کرنے سے کچھ زائد معانی ہمیں حاصل ہوتے ہیں، تو یہ قاعدہ کلی نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہی ایسے ہوگا، بلکہ کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے، کچھ جگہوں پہ نہیں ہوتا۔ جہاں جہاں اہل لغت کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے معنی مراد لیے یا لیتے رہے تو ہم وہاں پر مراد لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام اخفش کے اس قول کو رد کیا گیا ہے جس میں انہوں نے اعلم و ارا پر قیاس کرتے ہوئے اظن و احسب کہا ہے، یعنی عالمہ سے اعلم اور رآ سے ارا بنایا گیا، اسی پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے ظنہ کو اظنہ بنایا اور حسیبہ سے احسبہ بنایا۔ تو اس قول کو رد کیا گیا کہ یہ قاعدہ کلی نہیں ہے جس کی بنا پہ آپ ہر جگہ قیاس کرتے ہوئے ہر فعل کو ان زائد معنی کے حصول کے لیے کسی دوسرے فعل کے اندر، باب کے اندر منتقل کریں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ خاصیات کے جو معنی ہم آگے پڑھنے والے ہیں وہ سماعی ہیں، قیاسی نہیں ہیں۔ اگلا ہمارا عنوان ہے ایک سے زائد خواص۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی فعل میں ایک وقت میں ایک ہی خاصہ پایا جائے، بلکہ ایک وقت میں ایک سے زائد خواص بھی پائے جا سکتے ہیں، یعنی ایک ہی معنی اس کے اندر زائد پایا جا رہا ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ لغوی معنی کے علاوہ ایک سے زائد معانی بھی ہمیں اس کے اندر مل سکتے ہیں۔ مثال دیکھیے، اخرجت زیدن، میں نے زید کو نکالا۔ اس میں اب دو خواص پائے جا رہے ہیں۔ ایک خاصہ تو یہ ہے کہ اس میں تعدیہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں تصغیر ہے۔ تعدیہ اور تصغیر کس کو کہتے ہیں اس کی تفصیلات تو ہم آگے پڑھیں گے۔ یہاں مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ تعدیہ سے مراد متعدی ہونا ہے، کہ یہاں پر فعل لازم جو تھا اس کو ہم نے باب افعال کے اندر منتقل کیا تو وہ فعل لازم سے فعل متعدی کی طرف منتقل ہو گیا۔ تو اخرجت زیدن، اس کے اندر تعدیہ پایا جا رہا ہے کہ فعل کو مفعول کی ضرورت پڑی اپنے معنی کو مکمل کرنے کے لیے، اور دوسرا خاصہ اس کے اندر تصغیر پائی جا رہی ہے۔ تصغیر کا مطلب یہ ہے کہ فاعل مفعول کو صاحب ماخذ بنا دے۔ صاحب ماخذ بنانے سے کیا مراد ہے کہ جعلت زیدن ذا خروج، اب اصل میں ماخذ تھا اخراج، نکلنا، تو فاعل نے یعنی جو اس کے اندر متکلم کی ضمیر ہے اس نے مفعول کو نکلنے والا بنا دیا، یعنی ماخذ والا بنا دیا۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ اس کی آگے آئیں گی۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے مقدمہ کے طور پر چند مفید باتیں جانی ہیں، اسی کی بنیاد پہ انشاءاللہ آگے ہم اسباق کو سمجھتے رہیں گے، اور اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ خاصیات ابواب میں استعمال ہونے والی اصطلاحات کو شروع کریں گے۔ تو آپ نے خاصیات ابواب سے متعلق ایک مختصر مقدمہ سن لیا۔ آئیے اب اس رسالے کے اندر جو خاصیات ابواب ذکر کی گئی ہیں ان کو اجمالی طور پر دیکھتے ہیں۔ خاصیات الابواب۔
سب سے پہلے ثلاثی مجرد کی خاصیات ہیں. اب دیکھیے کہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب، ان میں سے ہر ایک کی ایک خاصیت ہے. باب نصارہ، باب ضربہ، سمع، فتح، کرم، حسبہ، اس کے آگے عدد لکھا ہوا ہے. اس کی ایک ایک خاصیت اس رسالہ کے اندر مذکور ہے. اس کے بعد ثلاثی مزید فی دیکھیے، اس کی 2 تقسیمات ہیں، بدون حمزۃ الوصل اور مع حمزۃ الوصل. بدون حمزۃ الوصل کے اندر باب فعل کی 15 خاصیات ہیں، باب تفعیل کی بھی 15 خاصیات ہیں، باب تفاعل کی 4 خاصیات، باب مفاعلہ کی 11 خاصیات اور باب تفاعل کی 7 خاصیات ہیں. بغیر حمزہ وصلی کے ثلاثی مزید کے افعال دیکھیے، باب افتعال سے 6 خاصیات ہیں، باب استفعال کی 12، باب انفعال کی 6، باب افعال کی 5، باب افعال کی 3، باب افعال کی 3 اور باب افعال کی 1 خاصیت ہے. اس کے بعد رباعی مجرد کی خاصیات دیکھیے، رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے، اس کی 4 خاصیات ہیں. رباعی مزید فی کی 2 تقسیمات ہیں، بغیر حمزہ وصلی اور حمزہ وصلی کے ساتھ. بغیر حمزہ وصلی کے باب تفاعل ہے جس کی 2 خاصیات ہیں، اور حمزہ وصلی کے ساتھ باب افعال ہے جس کی 3 خاصیات ہیں، اور باب افعال ہے اس کی بھی 3 خاصیات ہیں. تو یہ تھا آنے والے اسباق کا ایک نقشہ اور خلاصہ. آنے والے اسباق میں ہم ان افعال کی اس تعداد میں خاصیات کو پڑھیں گے. تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.